جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے کنسلٹنٹ انوائٹ کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے کے جتنے کویسچن ہوتے ہیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بڑے ایکسپرٹ پلمونالوجسٹ کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں اسپیشلی پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس بہت پور ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے ٹی بی میں، اور ہر سال تقریباً 5 لاکھ لوگ ٹی بی سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کی موٹیلیٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے چاہا کہ آج ہم آپ سے اس اسپیشلٹی ریلیونٹ انفارمیشن شیئر کریں، تو ویلکم ڈاکٹر عبدالوہاب افریدی صاحب ان آور MMC اسٹوڈیو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق کہاں سے ہیں اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالوہاب افریدی ہے۔ میں بیسیکلی خیبر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی MBBS خیبر میڈیکل کالج پشاور سے کمپلیٹ کی ہے، اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے میں نے FCPS کی ٹریننگ کمپلیٹ کی، اور پھر 2022 میں نے چیسٹ اسپیشلٹی کی ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر مجھے بتائیں، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا امپیکٹ پڑتا ہے سانس لینے پہ، اور زیادہ تر آپ کے پاس کلینک میں لوگ بھی آج کل زیادہ آئیں گے، تو واقعی اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر ایئر کوالٹی انڈیکس یا جو کوالٹی ہے ایئر اگر وہ پولوٹیڈ ہو؟ اچھا، آسان زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ گرد و غبار زیادہ ہو گیا ہے، ہماری جو ہوا ہے وہ صاف نہیں ہے، جس میں یہ جسے اسموگ اور فوگ کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوا میں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو انہیل کر لیتے ہیں تو سینے کے مسئلے ہوتے ہیں، اس میں زکام، سانس کی تکلیف، بار بار سینے کا خراب ہونا، بخار ہونا، اور یہ جو پہلے سے سینے کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہے ان کے لیے آج کل کے موسم میں کافی دشواری ہے، اور بہت سے مریض اس طرح آتے ہیں کہ کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، سانس میں دقت ہے، ساتھ میں بخار ہے، گلا خراب ہے، تو یہ کیسز آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ اس موسم میں جتنے ہمارے بچے ہیں، بزرگ ہیں، یا جن کو سینے کی تکلیف ہے پہلے سے، ان کو گرم رکھا جائے، اور اس کے لیے جب باہر جاتے ہیں بازار وغیرہ میں یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اسپیشلی لوگ جو بائک پہ سفر کرتے ہیں، ان کے لیے منہ کو ڈھانپنا کپڑے سے، ماسک سے بہت بہتر ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ کافی چیزیں کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یوزولی آپ کے پاس ان دنوں میں سردیوں میں کون سے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں اور کس علامات کے ساتھ ہوتے ہیں؟ آج کل جو موسم ہے سردی بھی ہے، اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ پالوشن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تقریباً 70-80% ہم مریض دیکھتے ہیں تو وہ چیسٹ پرابلم کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کسی کو کھانسی ہے، سنیزنگ ہے، دمے کی شکایات ہوتی ہے، جو COPD ہے ان کے سینے بار بار خراب ہوتے ہیں، سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، ہسپتالوں پہ برڈن ہے، ایمرجنسی پہ برڈن ہے، اور آج کل جو وائرل انفیکشن ہے، فلو کا سیزن ہے، جس میں مطلب انفلوئنزا اور میں بھی کووڈ کے ایک ویریانٹ ہے جو کافی لوگوں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دمے کی بات کی، بیسیکلی ہمارے ناظرین کو بتائی کہ دمہ ہے کیا، اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ دمہ ایک ایسی بیماری ہے جو خاندان میں چلتی ہے، اور یہ ایک سینے، ناک اور گلے کی الرجی ہے۔ پہلے الرجی ہوتی ہے اور بعد میں اسے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ یوزولی پورے خاندان ہی میں ہوتی ہے، جس میں بار بار سینہ خراب ہونا، خشک کھانسی ہوتی ہے، اور گرد و غبار، ڈسٹ سے، سردی سے، ایکسرسائز سے، خوشبو وغیرہ سے ان لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے علامات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آخر میں ان کو سانس میں تکلیف ہونا، سینے سے سیٹیوں والی آواز آنا، ناک کبھی بند ہونا، کبھی بہنا، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ اچھا سر، اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کوئی فیملی ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے کہ جس کے والدین کو دمہ ہو تو ان کے بچوں کو بھی ہوتا ہے، اس طرح کوئی سین ہے اس کا؟
بالکل، جو پیرنٹس میں دمے کی بیماری ہوتی ہے الرجی، تو وہ بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے، اور اس کی آلموسٹ 70% چانس ہوتا ہے۔ تو سر دمہ سے بچنے یا جو آستمہ ہے اس سے احتیاطی تدابیر کیا احتیاط کی جائے کہ دمہ کنٹرول ہو؟ دمہ اگر کسی کا ایک بار ڈائگنوز ہو جائے تو آج کل جو لیٹسٹ گائیڈ لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انہیلر بند نہیں کرنا۔ جو اسپرے ہیں جو ہم مریض کے لیے لکھتے ہیں اور ان کو مستقل ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو فردر خراب ہونے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا انہیلر جاری رکھیں، لوویسٹ ڈوز میں جاری رکھیں۔ جن کو حسب ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان کو لکھ لیتے ہیں کہ آپ نے بس تب استعمال کرنا ہے جب آپ کی سانس کی تکلیف ہو تو اسی ٹائم استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم لکھتے ہیں جاری، مطلب مستقل طور پر، وہ لوویسٹ ڈوز میں پھر کنٹینیو رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ سردی میں ذرا احتیاط کرنا ہے، جیسے موسم کی وجہ سے کافی مطلب وائرل انفیکشن، اور یہ ماسک کا استعمال ضروری ہے، اور گرد و غبار سے خود کو بچانا ہے۔ اور یہ جو فلو ویکسین ہے جو ہم اکتوبر نومبر میں لگاتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ اسپیشلی دمے کی بیماریاں اور چیسٹ کی بیماریاں ہیں وہ لوگ ضرور لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 میں پلمونالوجسٹ کی بڑی قربانیاں ہے، مجھے تھوڑا بتا دیجیے گا کہ جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں آج کل پوسٹ کووڈ کے ساتھ کون سی کمپلیکیشن کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں؟ کووڈ کے جو زیادہ تر مریض آتے ہیں تو ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو جب ہم آکسیجن چیک کرتے ہیں تو وہ آکسیجن کی مقدار ان کی پوری نہیں ہوتی، ان کا سینہ بار بار خراب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نمونیا کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں جس پر مطلب ہے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ کووڈ فائبروسس۔ ان کی جو پھیپھڑے ہیں نا اس میں سکڑا پن آ جاتا ہے، اچھا، لنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، اور جیسے مطلب ہے ان کو پھر سانس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ جو پلمونری ڈیزیز ہے اس میں اسپیشلی نمونیا بڑا لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائے کہ نمونیا ہے کیا، اس کے کیا علامات ہوتے ہیں؟ نمونیا پھیپھڑوں کا ایک آپ اس کو انفیکشن سوزش کہہ سکتے ہیں، جس میں مریض کو بخار ہوتا ہے، بلغم آتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، ایک دو ہفتوں سے زیادہ یہ سارے علامات ہوتے ہیں۔ بچوں میں بہت زیادہ ہے، بوڑھوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کچھ اور بیماریاں ہیں تو ان لوگوں میں نمونیا زیادہ ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسی بہت زیادہ ہجوم میں رہتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ ہے، یا کئی ایسی پور سینیٹیشن اور گیدرنگ میں ہے تو ان لوگ میں بھی نمونیا کے زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ آپ کی اسپیشلٹی ماشاءاللہ بڑی اسپیشل اسپیشلٹی ہے، الرجی کے بارے میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ الرجی کیا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل ویکسین ہے، اگر ویکسین ہے تو کتنے عرصے تک استعمال کی جاتی ہے؟ الرجی کے مختلف اقسام ہیں، اسکن کی الرجی ہوتی ہے، سینے کی الرجی ہوتی ہے، جو ناک ہے اس کی الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کوئی خاص کیمیکل سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ جو پولن ہے، پرفیوم وغیرہ ہے، تو مختلف اقسام ہے الرجی کی۔ اور الرجی یہ ہوتے ہے کہ اس چیز کے لیے وہ بندہ حساسیت رکھتا ہے۔ نارمل لوگوں میں جو ان کے لیے نارمل ہوتا ہے ان چیزوں سے ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو جو الرجی والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ وہ کبھی ریش آتے، خارش سٹارٹ ہوتی ہے چمڑے پہ، اس میں ناک میں سوجن ہوتی ہے، چھینکیں بار بار آتی ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں سے پانی بار بار آنا، اور کبھی کبھار اس میں سانس کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ علاج کے لیے اگر کسی کو کوئی خاص اسپیسیفک چیز سے الرجی ہے، جیسے مطلب ڈسٹ سے ہے، صرف ڈسٹ سے ہے، یا کسی کو پولن سے ہے، ٹھیک ہے، ایک دو تین چیزیں ہو تو پھر اس کی ہم ڈیسینسٹائزیشن کے لیے وہ انجیکشن لگتے ہیں، صحیح، ان کی پھر ہے پاسبلٹی علاج مکمل ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو 10-20 سے زیادہ ایسی الرجن ہے کہ وہ لوگ ان کے لیے حساسیت رکھتے ہیں، تو پھر ٹائم کے ساتھ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بالکل ختم نہیں کر سکتے اس طرح اقسام۔
تو سر یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈسٹ سے ہو یا پولن سے ہو یا پرفیوم وغیرہ سے، ان کے لیے آپ ویکسینیشن، تو اس کی ڈیوریشن کیا ہو، کتنا ہے؟ اس کے 2-3 مہینے یہ انجیکشن لگتے ہیں چمڑے میں. ان کی ڈوز ٹائم کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اس کی حساسیت کم ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا سر، ایک آپ کی لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ فلو ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، تو آیا یہ افیکٹو ہے؟ اس کی کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہے؟ اور اگر یہ لگایا جائے تو پورا 1 سال کے لیے بندہ کا فلو وغیرہ کنٹرول ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ جو فلو ویکسین ہے یہ ایک خاص قسم کے وائرس کے لیے ہے جس کو ہم انفلوئنزا کہتے ہیں، اور یہ لگاتے ہیں اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں. اس کے بعد اس کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صحیح. کیونکہ یہ جو انفلوئنزا کا سیزن ہے وہ آج کل سٹارٹ ہوا ہے، دسمبر جنوری میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. میں نے خود لگایا ہے اور الحمدللہ مجھے کچھ اس طرح سخت علامات نہیں ہوئے زکام کے جو انفلوئنزا کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک بات تو کتابوں میں ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جو ہم خود مطلب لوگوں کو لکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. میں نے جتنے لوگوں کو لگایا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بار بار ان کے چیسٹ پرابلم ہوتے ہیں، اس کی دمے کی بیماری ہے، COPD ہے، دل کی بیماریاں ہے، گردوں کی بیماریاں ہے، تو ان کے لیے تو پھر بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ کافی بہتر فیل کر رہے ہیں کمپیریٹیولی جو پچھلے سال انہوں نے نہیں لگایا تھا اور ابھی لگایا ہے. تو یہ جو انفلوئنزا ہے، جس طرح کورونا نے ہمیں بہت زیادہ خراب کیا تھا، ویکسین نہیں آئی تھی تو کافی لوگ بیمار ہوئے تھے. ابھی فلو کی جب ہم ویکسین کرتے ہیں تو ان کی ایفیکیسی 100% ہے. اس کی کوئی صرف ایک کانٹرا انڈیکیشن ہے کہ اگر کسی کو یہ جو ایگ الرجی ہو، انڈے سے الرجی ہو، تو پھر ان لوگوں کو یوزولی نہیں لگاتے. باقی یہ بچوں میں بھی محفوظ ہے، بڑوں میں بھی محفوظ ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کو پہلے سے سینے کے مسئلے ہے، الرجی ہو یا مطلب دل کی کوئی بیماریاں وغیرہ ہو، تو ان کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ وہ ٹائم پہ لگا دیں. رائٹ سر. سر ایک اکثر میں کنسلٹنٹ سے پوچھتا ہوں، اور KPK میں ہمارا یہ رجحان ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. لوگ تب جاتے ہیں کنسلٹنٹ کے پاس جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو سیلف میڈیکیشن ٹھیک ہے؟ اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہے؟ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ سیلف میڈیکیشن تو ظاہری بات ہے، وہ خود بندہ تو اس طرح ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے ڈوز میں کون سی گولی لینی ہے، تو وہ کبھی کبھار غلط دوائی بھی لے سکتے ہیں، پراپر ڈوز میں نہیں لیتے، اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے. بہتر ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ماہر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور ان کو بتا دے، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، another انڈیکیشن جو آپ کی اسپیشلٹی کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے اور آپ لوگوں نے بڑا کام بھی اس پہ کیا ہے، ٹی بی ہے کیا؟ TB بہت پرانی بیماری ہے، اور ایون کہا جاتا ہے کہ یہ جو 4000 سال پہلے ان کی مطلب ہے یہ جو ممیز ہے، مصر میں ممی دریافت ہوئی تھی اور اس میں بھی اس بیکٹیریا کو پایا گیا تھا. تو یہ تو جب سے دنیا ہے تو یہ TB بھی ہے، اور پاکستان میں اور پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے. ان کے تقریباً 5 لاکھ کیسز ہر سال آتے ہیں، اور پھر اس میں 1500 کیسز ہر سال اس طرح آتے ہیں کہ وہ مشکل TB ہوتی ہے. یہ جو ہمارے ساتھ دوائی ہے، عام والی دوائی جو ہے جو TB کے لیے دیتا ہے، پھر اس کو وہ ریسپانس نہیں دیتے، ریزسٹنس ہو جاتی ہے، جس کو ہم پھر MDR TB کہتے ہیں، تو اس میں پھر کنورٹ ہوتے ہیں. TB یہ جو ایک دوسرے کو لگتا ہے تو وہ کھانسی کے ذریعے کسی بندے کو مطلب سینے کی TB ہو، بلغم میں اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے، تو وہ پھر مطلب اس کے گھر والوں کے لیے جس کے ساتھ کام کرتے ہیں، کلوز ویسینٹی میں رہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سینے کی TB ہو سکتی ہے، سینے میں جو پانی ہوتا ہے اس کی TB ہو سکتی ہے، ہر حصہ بدن کا تقریباً وہ TB متاثر کر سکتا ہے. سر اس کی علامات کیا ہے؟ ایک عام انسان کو کس طرح پتہ چل جائے گا کہ یار اب مجھے تو TB کی علامات سٹارٹ ہو گئے، مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے یا کسی کنسرن اسپیشلسٹ سے اوپینین لینا چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. کسی کو اگر 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو اور اس کے ساتھ بلغم ہے، بخار ہے،
شام کے ٹائم رات کے ٹائم پسینے آتے ہیں, بھوک نہیں لگتی, وزن گھٹتا ہے, تو یہ سارے علامات ٹی بی کے ہیں. اور اس مریض کو ضروری بات ہے کہ ہسپتال بھیجنا چاہیے کہ ان کی پراپر چیک اپ ہو, ان کی ٹیسٹ ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں بیماری یہ بہت زیادہ ہے. تو جن کو بھی یہ علامات ہو تو ان کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے چاہیے. بینگ این پلمونالوجسٹ ان پاکستان میں جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ تقریباً 5 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, تو کیا چیلنجز آپ فیس کر رہے ہیں؟ لوگ احتیاط نہیں کرتے, یا ہمارا ایئر انڈیکس ریٹ ٹھیک نہیں ہے, یا یہاں پر وہ پریکاشن میجرز نہیں ہے, یا ایڈوانس ٹیکنالوجی کی سہولت نہیں ہے؟ سب سے جو ضروری بات ہے نا وہ ہیلتھ ایجوکیشن ہے. جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ کسی کو اگر کھانسی ہے, 2 ہفتوں سے زیادہ بلغم ہے, اور ساتھ میں اس کو مطلب وزن کم ہو رہا ہے, تو ایسے مریضوں کو تو مطلب جلدی ٹائم پہ اسپتال بھیجنا چاہیے. کچھ لوگوں کو ٹی بی کی دوائیں اسٹارٹ کر لو تو وہ پورے نہیں کرتے, یا پراپر ڈوز نہیں لیتے, بیچ میں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اگر کسی کو پلمونری ٹی بی ہے, چیسٹ کی جو ٹی بی ہے وہ ایک دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے, اس کو ہم اسپیشلی بتاتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 2 مہینے کے لیے احتیاط کرنی ہے. اپنے مطلب الگ روم میں سویا کرے, ماسک کا استعمال کیا کرے, ڈسٹینسنگ کیا کرے, بچوں سے مطلب ان سے ذرا دور رہے. آپ فار ایگزامپل جو سلائیوا سپوٹم وغیرہ ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کیا کرے. تو یہ لوگ پھر مطلب وہ جو یہ سارے ایس او پیز ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتے. ایک تو یہ بات بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پراپرلی لوگ جو ہے اسپیسیفک اسپیشلٹی کے پاس آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر. کیونکہ ایک پلمونالوجسٹ کے لیے ٹی بی کی تشخیص وغیرہ سب سے عام ہے, اور اس کی یہ مین ڈومین ہوتا ہے. تو وہ اگر ٹائم پہ پراپرلی آئے, ان کی ایجوکیشن ہو جائے, تو پھر ہم اس پہ قابو بھی پا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ بالکل ٹھیک ہے. جب 1927 میں لارج بنا تھا تو اس ٹائم تقریباً 4 اسپیشلٹیز تھی, اور ان میں ایک ٹی بی وارڈ تھا. تو یقیناً دنیا نے ترقی کی, تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں اور سپر اسپیشلٹیز آئی ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی پیشنٹ ٹائم پہ پلمونالوجسٹ کے بارے تو اس کو علاج ممکن ہے. سر یہ مجھے بتائیں کہ اسموکنگ بڑا عام ہے, اور آج کل تو الیکٹرانک اسموکنگ سٹارٹ ہو گئی, ویپنگ. اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہے پھیپھڑوں پہ. ویری امپورٹنٹ کویشچن. اسموکنگ تو ایک ایسا کویشچن ہے کہ آپ مطلب اگر انٹرویو ہے, ایگزام وغیرہ ہے, یا مریض سے پوچھتے ہیں, اگر آپ نے نہیں پوچھا تو آپ فیل ہیں. ہسٹری میں آپ کا فرسٹ کویشچن اسموکنگ. تو اسموکنگ کا کافی گہرا تعلق ہے سینے کی بیماریوں سے, دل کی بیماریوں, کینسر کے ساتھ. میجورٹی ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں جن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے, تو اس میں یہ انہوں نے پہلے مطلب اسموکنگ کی ہوتی ہے یا کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں. پھر بعد میں ان سے ایسی سانس کی تکلیف بن جاتی ہے کہ خدا نخواستہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, بار بار ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں, بار بار ان کا چیسٹ خراب ہوتا ہے. اور ساتھ میں دوسرا یہ کہ اسموکنگ کی وجہ سے سینے کا کینسر, بدن کے اور جگہ کے کینسر وغیرہ. تو اسموکنگ ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ کلز. اسموکنگ کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز, چیسٹ ڈیزیزز, کینسر, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو یہ مطلب ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ خطرناک چیز ہے, مضر صحت ہے بہت زیادہ. اچھا, دوسری جو یہ ای سگریٹ ہے, جیسے ویپنگ کہتے ہیں, آج کل بڑے لوگ شوق سے کرتے ہیں اور سٹائل کے لیے بھی کرتے ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے سگریٹ سے کم مضر صحت ہوں گے یا اس کے نقصانات نہیں ہوں گے. اس پہ کافی اسٹڈی ہو چکی ہے کہ یہ جو شیشہ ہے, الیکٹرانک سگریٹ ہے, ویپنگ ہے, یہ ایون یہ جو سگریٹ ہے نا, ان سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. ان لوگوں میں نمونیا اور سانس کی تکلیف, اور بہت زیادہ ینگ ایج میں اس طرح کیسز آ جاتے ہیں جس کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, نمونیا ہو جاتا ہے, اور ان کی وجہ سے بھی پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بڑے ویلیویبل اور بہترین ریکمنڈیشنز دی, اور ہوپفلی ہمارے ناظرین سے فائدہ لیں گے. لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی احتیاطی تدابیر, سجیشنز, ریکمنڈیشنز
آپ ریکمینڈ کروائے تاکہ ان کو سینے کی تکلیف کم سے کم ہو؟ اچھا، ہمارے جو بزرگ ہیں اگر ان کو پہلے سے کوئی سینے کی تکلیف ہے، پہلے انہیلر پہ ہے، دوائی پہ ہے بلڈ پریشر شوگر کے لیے، تو ان کو مطلب ہے باقاعدگی سے ان کی دوائی انہیلر نیبولائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹائم پہ دینی چاہیے. ان کو گرم رکھنا چاہیے، گرد و غبار دھوئیں، جیسے مطلب ہے لکڑیاں جلانا وغیرہ، ان کو پھر سینے کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال ضروری ہے، اور ٹائم پہ دوائی لینی چاہیے. اپنی انہیلر ان کو مطلب ہے ٹائملی دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالوہاب فار بینگ ود اس. ناظرین، آپ کو ہوپ فلی جتنی کویسچنس تھے ہم نے کوشش کی کہ میگزیمم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے کنسلٹنٹ نئے اسپیشلٹی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیبل ٹائم. چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن شیئر ہو سکے. تھینک یو سو مچ.